حضرت تھوڑا سا کرسی آگے کر دیں کہ میرے کو کراس ہونے دیں بس تھوڑا سا تکلیف بھی معذرت آگے بدمزگی ہو جائے گی یعنی سب کینکاری پیچھے سب پیچھے یارو بس بس جزاک اللہ. اکابر علماء کرام، تاجر برادری، علاقے کے عوام، کارکنان جمعیت علماء اسلام اور دیگر مذہبی تنظیموں سے وابستہ کارکنان، سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں کراچی کے عوام کو، علماء کرام کو، جمعیت علماء اسلام کے قائدین کو اور بالخصوص طارق روڈ کے تاجر برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام جرت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مسجد کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے مسلسل پہرا دے رہے ہیں، آپ سب کو میرا سلام. برادران عزیز، کیا پتا کہ ہم پاکستان بنانے جا رہے تھے اور ہمیں ایک مقدس نعرہ منہ میں ڈال دیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہمیں کیا پتا کہ ایک ایسی ریاست جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر تشکیل پا جائے گا، وہاں میری مسجد، میرا مدرسہ، میرا عقیدہ محفوظ نہیں ہوگا. کیا معلوم کہ جس ریاست کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے تاریخ کی لازوال قربانیاں دی، ہجرت بڑا آسان لفظ ہے جو زبان پہ آتا ہے، مگر پاکستان کی تشکیل کے لیے مسلمانوں نے جو ہجرت کی، ان کے پاس مال دولت بھی تھی، مدارس تھے، درگاہیں تھی، جہاں سے تحریکیں اٹھتی تھی انگریز کے خلاف. کیا انہوں نے اس مقصد کے لیے یہ ساری قربانیاں دی؟ گھر تقسیم ہوئے، 2 بھائی ادھر رہ گئے، 3 بھائی ادھر آ گئے، والدین ادھر رہ گئے، بیٹے ادھر آ گئے. ایک مقصد سامنے، عظیم مقصد سامنے تھا کہ مسلمانوں کا الگ اپنی
ریاست ہوگی جہاں ہمیں انصاف ملے گا، جہاں ہمیں شریعت ملے گی، ہندوؤں کے ظلم و جبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سارے خواب تباہ و برباد ہو گئے۔ جو تصور مسلمانوں کا تھا، ہندوستان اگر بابری مسجد گرانے کا فیصلہ کرے یا ہندوستان کی عدالت، تو وہاں ریاست بھی ہندوؤں کی ہے، جج بھی ہندو ہیں، کافر ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو بعید از امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، اور ہم یہاں پاکستان میں ملک بھر میں احتجاجی جلسے اور مظاہرے کیے۔ میں خود اس وقت صوبائی وزیر تھا، مظاہروں کی قیادت کرتا تھا۔ بابری مسجد پہ احتجاج ہندو کافر ہے، ہندو بے ایمان ہے، ہندو ظالم ہے، اس لیے کہ اس نے بابری مسجد کو ہاتھ لگایا۔ اور یہاں جج بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر، ورنہ غیر مسلم ہوتا تو کم از کم میرے خیال میں آئین کی روشنی میں اتنے بڑے منصب پر فائز نہیں ہوتا۔ مسجد گرانے، مسجد شہید کرنے سے اس جج کی ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیا ہے، کھل کر سامنے آ گئی۔ کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے قلم میں یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ مسجد گرا دے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو پھر کون اس طرح کر سکتا ہے؟ کون اس طرح کر سکتا ہے؟ غیر مسلم۔ اور آج کے بعد ہم پتہ کریں گے یہ صاحب قادیانی تو نہیں ہے۔ بالکل میں تو حیران ہوں کہ اتنے بڑے منصب پہ فائز اور اسلامی ریاست کے عدلیہ کا اعلیٰ جج قاضی القضات اس کو قلم چلاتے ہوئے، یہ فیصلہ لکھتے ہوئے حیا اور شرم بھی نہیں ہے؟ اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے، ایسا بے ضمیر ہے، کہتا ہے کہ ہمارے فیصلے دباؤ میں نہیں ہوتے۔ یہ دباؤ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دباؤ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہم اس پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا، اپنے مساجد، مدارس، ناموس رسالت، ناموس صحابہ کی تحفظ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان بنا
کیا ہندوستان میں نماز پہ پابندی تھی؟ حج پہ پابندی تھی؟ کوئی زکات دیتا تھا اس پہ پابندی تھی؟ کوئی روزہ رکھتا تھا تو اس کو نہیں چھوڑتے تھے؟ تو کوئی پابندی نہیں تھی۔ پاکستان بننے کا مطلب یہی تھا کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سمیت سب کو شریعت کے روشنی میں ان کو حقوق میسر ہوں گے۔ کیا ظلم ہے! ریاست مدینہ کا نام لے کے ان کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ ریاست مدینہ کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں، ریاست مدینہ کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مقدسات کو پامال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جج صاحبان ہو، ان کے فیصلے بولتے ہیں کہ وہ کس کے ایجنٹ ہیں، کس کے کہنے پر اس طرح کے تنازعات کھڑا کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک جج تھا، چیف جسٹس، میں تو حیران ہوں، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ تم جج ہو، تم چیف جسٹس ہو، تم قاضی القضات ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، اپنے منصب کو چھوڑ کے ڈیم تعمیر کرنے کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ نکل کے چندہ کر رہا ہے۔ عمران خان اور ثاقب نثار ملکوں میں پھر کر چندہ کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ وزیر اعظم کے ساتھ جائیں اور بھیک مانگیں۔ اس وقت میں نے پارلیمنٹ میں ایوان بارہ میں یہ باتیں کئی بار کہی کہ ایسا شخص پاکستان کے قاضی القضات ہونے کا حق نہیں رکھتا، وہ جائے اپنا گھر سنبھالے۔ یہ ایک مقدس پیشہ اور مقدس کرسی ہے، اس میں بیٹھ کے تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو۔ تو میرے عزیز دوست، انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے اس کے ساتھ سبز باغ دکھائے۔ ہم 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے ان کے حوالے کریں گے۔ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دینے کی بات تو اپنی جگہ پہ، اسی چیف جسٹس نے بیک جنبش قلم 17,000 ملازمین کو بے روزگار کر دیا۔ اب 17,000 ملازمین کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہوں گے، ان کا معاش بھی ان سے وابستہ ہوگا، ان کے بچے، ان کے گھر والے، ان کے دوست۔ پھر بھی اس کو حیا نہیں آئی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نوٹس آئے گا، میں نے کہا آئے نوٹس، میں ان کے چھکے چھوڑاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ملک کے ساتھ ظلم کرو، قوم کے ساتھ ظلم کرو، تم ایسے مقدس گائے ہو
کہیں گے تمہیں. ہم نے انگریز کی لحاظ نہیں رکھی, عالمی استعمار انگریز کی پرواہ نہیں کی, اور انگریز کی جو کالی نسل ہے ہم ان کی بھی پرواہ نہیں کریں. مساجد تم گراؤ, مدارس گراؤ, اور پھر ظلم یہ کہ ایک مسجد جو 40 سال سے لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے تعمیر میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, 5 منزلہ مسجد ہے. جج صاحب پہلے اندھا تھا, یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ مسجد بن رہی ہے, آگے جا کر میرے لیے پریشانی کی باعث بنے گی. 40 سال بعد اسے خیال آیا کس کے کہنے پر ایسا کیا. 10 کروڑ ڈالر تم لے کے مسجد کو شہید کر کے ڈاؤن ٹاؤن بنانے کا خواب لوگوں کو دکھا رہے ہیں, دیں گے مسجدیں مت بناؤ. آپ نے کہا تھا کہ معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں گے, ڈالر کو 60 تک لے آئیں گے, باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکریاں کریں گے, قرضے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. 3.5 سال میں پاکستان کے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس نے احتجاج نہیں کیا؟ تاجر برادری جو کسی بھی ریاست کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, ان پر بھی تم نے لاٹھی چارج کیا, شرم نہیں آئی. یہ لوگ کما کے ملک کو ترقی دے رہے ہوتے ہیں, ان پر بھی آپ نے لاٹھی چارج کیا. ٹیچروں پہ لاٹھی چارج, ڈاکٹر پہ لاٹھی چارج, مزدوروں پہ لاٹھی چارج, ہاریوں پہ لاٹھی چارج. ریاست اس طرح چلتی ہے, اس طرح ریاست کو چلایا جاتا ہے. اور ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس صاحب میرے پاس اس سے سخت الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو پیش کر سکوں کہ وہ اس قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہمارے عقیدہ اور ایمان کا مذاق نہ اڑائے. جس کسی نے بھی اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تم یہ کام کرو تو تمہاری رہائش لندن میں, تمہاری رہائش واشنگٹن میں, تمہاری رہائش سوئٹزرلینڈ میں, یورپ کے کسی ملک میں, تو ایسی سوچ پر میں لعنت نہیں کرتا. ایسے لوگ جو اس طرح سوچتے ہیں وہ لعنت کے مستحق, لعنت کے مستحق. یہ نیشنل ٹاور, اس کے علاوہ ہزاروں پورے ملک میں غریبوں کے گھر استعمال کیے گئے.
نے 20-20 سال وہ وہاں رہے, زندگی کی ساری پونجی وہاں خرچ کی, ان کو تم نے بے دخل کیا, اب وہ کہاں جائے؟ وہ یا بھیک مانگے یا شاہراہ بیڑا کھڑا ہے, کہاں جائے؟ جیسا بھی ہے تو بتا کہ نیسلے ٹاور یا دیگر مقامات پہ جو لوگ رہ رہے تھے ان کو تم نے بے دخل کیا, ان کے روزی اور رزق کا معاش کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے حوالے کیا؟ کس کے کہنے پر کیا؟ یہ ظلم کے ضابطے نہیں چلیں گے, نہیں چلیں گے. اور میں تو حکومت سندھ پہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ آئے یہاں بیٹھے نمازیوں کے ساتھ, تاج برادری کے ساتھ, اور ان کو یقین دہانی کرائے کہ بابا ہم نہیں کر سکتے. کیا جیسن گلنار نے تمہیں پھانسی پہ لٹکانا ہے؟ اگر پھانسی پہ اس نے لٹکانا ہے تو پھر مجھے لٹکائے. اس لیے حکومت سندھ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. وہ خواب خرگوش سے نکل کر باہر آئے, اور کل یہ لوگ حکومت سندھ اور انتظامیہ کے گریبان پکڑیں گے, مسئلہ پیدا ہوگا. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہے, شرم نہیں آتی ان کو. ان کے ایک وزیر صاحب ہے, کہتے ہیں کہ جمعیت علماء والے یہ انتہا پسند ہے. میں نے کہا میں انتہا پسند ہوں؟ میں کراچی سے لاکھوں لوگ لے کر سکھر, ملتان, لاہور, گجرانوالہ, گجرات, راولپنڈی پہنچا. بسیں بھی چل رہی تھی, دکانیں بھی کھلی ہوئی تھی, کہیں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی. اور 15 دن اسلام آباد میں ہم نے دھرنا. لیکن آپ بتائیں, آپ نے چند لوگوں کے ساتھ اسلام آباد بی چوک پہ دھرنا دیا, فحاشی اور یعنی بے حیائی کی داستانیں تو پوری دنیا میں پھیلی. لیکن آپ نے آرمی کو گالیاں دی, آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, آپ نے پارلیمنٹ کی دیواریں گرا دی, آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گالیاں دی, ان کی پگڑیاں اچھالی. اس سے آگے آپ یہاں تک گئے کہ جو بجلی کے بل ہیں, جو گیس کے بل ہیں, جو یوٹیلیٹی بلز ہیں, ان کو پھاڑا تم نے, اور پوری قوم سے کہا کہ سول نافرمانی کرو, حکومت کو ٹیکس مت دو, حکومت کو بل مت دو. اور پھر آپ کا ایک پالتو شیخ رشید, وہ تو گھیراؤ چلاؤ کی بات کی. اب کوئی منصف فیصلہ کرے کہ میں اعتدال پسند ہوں, میں پرامن ہوں یا آپ پرامن, میں انتہا پسند ہوں یا آپ انتہا پسند ہیں. قوم اس کا فیصلہ کرے, اور قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم انتہا پسند, تم ملک دشمن ہو, تم ملک غدار ہو, اور ہم پرامن ہو. ہماری جیت تم سے برداشت نہیں ہو. بہرکیف
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ ہوش کے ناخن لے اور اپنا فیصلہ واپس لے. مسلمانوں نے تو طے کر لیا ہے کہ ہم مسجد شہید ہونے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں نے طے کیا ہے کہ ہم مسجد شہید ہونے نہیں دیں گے. یہ کراچی کے عوام کا فیصلہ ہے، کراچی کے علماء کا فیصلہ ہے، دینی طبقے کا فیصلہ ہے، یہاں کے تاجر برادری کا فیصلہ ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. مسلمان بیٹھیں گے مسجد میں، آپ بلڈوزر چلا پھر دیکھا جائے گا. دوبارہ میں آج ایک لمبا سفر کر کے پشاور سے کوئٹہ گیا تھا. کل میں کوئٹہ سے پھر لاہور سے پھر یہاں پہنچا اور ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ سے اظہار یقین جب یہ جو علماء اسلام بحیثیت جماعت میں اور بحیثیت ایک دینی طبقے کے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں جو مقتدی ہے، تاجر برادری ہے، انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے ساتھ ہمیشہ ساتھ پائیں گے. میں انہی کلمات